السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خطبہ مسکونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت پاک کی تلاوت کی اس میں اللہ فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ اس آیت پاک میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کے علاوہ کئی آیتوں میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسا ذکر کیا کہ اللہ نے ولیوں کے نام سے قرآن شریف میں پوری سورتیں نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران دیکھیں، اس میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا۔ سورہ لقمان اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے اس سورت میں حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ سورہ مریم کون ہے؟ یہ بھی اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ نے اس میں حضرت مریم کا ذکر کیا۔ سورہ کہف غار کو کہتے ہیں، جس غار میں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، اللہ نے اس غار کے نام سے بھی قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوئی کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ولیوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور ولیوں کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ بھی اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ اب دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 900 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی غوث اعظم کا تذکرہ ہو ہے۔ غریب نواز کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 800 سال گزر گئے، لیکن آج بھی غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے۔
یہ جو ولیوں کی محبت ہمارے دل میں آئی، یہ کیسے آئی؟ یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اور جو ولی سے محبت نہیں کرتا ہے تو بات بڑی سمپل ہے، اللہ نے اس کے دل میں ولی کی محبت نہیں ڈالی۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے پاس 1 لیٹر دودھ ہے اور ایک برتن جس میں آپ اس دودھ کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ برتن ہے گندا، تو بتائیے آپ اس گندے برتن میں اس 1 لیٹر دودھ کو ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں، کیونکہ برتن ہے گندا۔ وہ دودھ ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ 1 لیٹر دودھ چھوڑیے، اگر 1 لیٹر پانی بھی ہے تو وہ بھی ہم گندی جگہ پر نہیں ڈالیں گے، گندے برتن میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم 1 لیٹر دودھ گندے برتن میں نہ ڈالیں، 1 لیٹر پانی گندے برتن میں نہ ڈالیں، گندے گلاس میں نہ ڈالیں، گندے کپ میں نہ ڈالیں، تو بتاؤ اللہ ولی کی محبت گندے دل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو جو ولی سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے بڑی سمپل بات ہے، اللہ نے اس کے دل میں ولی کی محبت نہیں ڈالی ہے، اور جس کے دل میں ڈالی ہے سمجھ لیجئے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اولیاء کرام سے جو محبت ہم کرتے ہیں یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور ولیوں سے نہ صرف ہم محبت کرتے ہیں، ولیوں سے تو اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض رواه البخاری في صحیحہ ورواه مسلم في صحیحہ متفق علیہ۔ پورا مجمع لب کھولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے اس حدیث میں؟ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ اذا احب اللہ العبد، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جائے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرمائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بتا دے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو اتنا کافی تھا، کافی تھا اتنا۔ اگر اتنا ہو جاتا کہ اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے، اگر رب محبت فرمائے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرے۔ اللہ نے فرمایا مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی محبت کرو، نہ صرف تم محبت کرو، جبریل اب جاؤ اور آسمانوں میں اعلان کر دو کہ مجھے فلاں بندے سے اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جبریل پھر زمین پر جاؤ اور زمین پر اعلان کرو کہ رب کو فلاں بندے سے محبت، رب محبت فرما رہا ہے، آسمان والے بھی محبت کر رہے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ
اللہ کے ولی کی شان، اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ کہ رب محبت کرے. ارے یہ اولیاء اس مقام کے مالک ہیں، اس مرتبے کے مالک ہیں کہ جن سے نہ صرف دنیا والے، زمین والے، ان سے تو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ ولیوں کی شان اللہ تعالیٰ. آپ پوری حدیثوں کو پڑھ ڈالیے، آپ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، صرف آپ کو 2 جگہ یہ چیز ملے گی کہ رب نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو، میں کرتا ہوں تم بھی کرو. صرف 2 جگہ. ایک تو درود و سلام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پہ درود و سلام بھیجو، تم بھی خوب خوب بھیجو. تو یا تو آیت درود میں اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں تم بھی کرو، یا اولیاء سے محبت میں اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں تم بھی کرو. تو یہاں سے آپ ولیوں کا مقام، مرتبہ، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، شان، شوکت، کرامت سمجھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم محبت اولیاء سے کرتے ہیں، نہ صرف ہم محبت کرتے ہیں بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں. ارے اولیاء سے تو خالق ارض و سما بھی محبت کر رہا ہے، اللہ رب العزت بھی محبت فرماتا ہے. تو یہاں سے اور اتنی گفتگو سے آپ نے ولیوں کا مقام سمجھ لیا. اب مہینہ حضور غوث اعظم کا چل رہا ہے. غوث اعظم کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ 11ویں کی نیاز کھاتے کھاتے، 11ویں کا لنگر کھاتے کھاتے ہم سمجھ لیجئے بچے سے بوڑھے ہو گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 11ویں والے کی 11 باتیں نہیں معلوم. 11ویں کا لنگر کھاتے کھاتے، 11ویں کی نیاز کھاتے کھاتے سالوں گزر گئے، مگر 11ویں والے سرکار کی 11 باتیں نہیں معلوم. اور سے سنیں گے تو کم از کم 11 باتیں تو معلوم ہو ہی جائیں گی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں. اور آپ کی ایسی شان کہ آپ نے خود فرمایا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. قدم گردن اولیاء پہ ہے تیرا، تجھ کو ملی ایسی قدرت، ملی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. اور غوث اعظم کی شان آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. یہ غوث اعظم کی شان. ان کے حوالے سے 2-4 باتیں ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اگر غوث اعظم کا نسب دیکھیں تو والد کی طرف سے آپ کا نسب امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب امام حسین تک پہنچتا ہے. یعنی آپ کی ذات میں امام حسین کے جلوے بھی تھے اور امام حسن کا کردار بھی تھا. نسب کچھ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، حسن مصنع کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ثانی، حضرت عبداللہ ثانی کے بیٹے حضرت موسیٰ ثانی،
حضرت موسیٰ ثانی کے بیٹے حضرت داؤد، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت محمد، حضرت محمد کے بیٹے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے وہی ہیں جنہیں ساری دنیا پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ یہ غوث پاک کا نسب۔ غوث اعظم کا ذکر سننے سے پہلے دو باتیں آپ کے ماں باپ کے حوالے سے بھی، کیونکہ ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ ماں باپ آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی تو بتا دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، بھئی جبھی بتاتا ہے جب ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہوگا تبھی بتاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل کنفرم ہے، ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے، اولاد میں پایا جاتا ہے۔ اب غوث پاک کے ماں باپ کو دیکھیں۔ والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نام ہے، والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر۔ اب والد کیسے؟ وہ آپ نے سیب والا واقعہ سنا ہوگا، غوث پاک کے والد کا، وہ ایک سیب کھا لیا، پھر حضرت عبداللہ سومعی کے پاس پہنچے، بتایا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب آ رہا تھا، میں نے کھا لیا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ ایسے معاف نہیں ہوگا، جاؤ ہمارے باغ کی 12 سال تک رکھوالی کرو۔ رکھوالی کر لی، سنا ہے آپ نے، لیکن اس سے سبق کیا ملا، اس سے درس کیا ملا؟ وہ درس یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، مطلب حلال طریقے سے کماؤ اور حلال کا کمایا ہوا کھاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کے صرف 3 پیسے دبا لیے، اللہ قیامت کے دن اس دبانے والے کی 700 باجماعت نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 3 پیسے دبائے تھے، 3 پیسے۔ اب اگر ناجائز طریقے سے کسی نے کسی کے صرف 10 روپے دبا لیے تو پوری زندگی میں اتنی باجماعت نمازیں نہیں ہو پائیں گی کہ جس سے جو ہے 10 روپے کی بھرپائی ہو سکے۔ تو اس لیے غوث پاک کے والد کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے کھائیں، جائز طریقے سے کمایا ہوا کھلائیں، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال نہ خود کے پیٹ میں جائے نہ اس کے اہل و عیال کے پیٹ میں جائے۔ یہ تھا تقویٰ غوث اعظم کے والد کا، ایک سیب کی وجہ سے 12 سال رکھوالی کر دی۔ پھر سوچا کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے 12 سال میں معاف ہو گئی ہوگی، پھر آئے اور کہا اب ہماری غلطی معاف ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، اب میری بیٹی ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، چل نہیں سکتی ہے، اسے شادی کرنا پڑے گی۔ اس میں بھی راضی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد جب اپنے حجرے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی حسین و جمیل خاتون ہے۔ پھر غوث اعظم کی والدہ کی شان ایسی شان کتابوں میں ہے، اگر آپ اندھیری جگہ میں ہوتی تو اللہ آپ کے چہرے کی برکت سے اس جگہ کو منور فرما دیتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی چمک کو محسوس کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بلا دوا سے بولے اور جی لگا کر بولے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کی شان کہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اندھیرے میں ہوتی تو اللہ اسے جگمگا دیتا۔ جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد پھر واپس دروازے سے راستے باہر آئے، عبداللہ سومعی تھے،
پھر انہوں نے بتایا آپ کو معلوم ہے کہ وہ میں نے اندھا کہا تو وہ اس لیے، گونگا کہا، بہرا کہا تو اس لیے گونگا کہا، وہ معلوم ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ کی شان کیسی، ان کے ماں باپ کا مقام کیسا، ارے جن کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ ایک سیب کھا لیا تو 12 سال تک رکھوالی کی ہو، اور ایسی لڑکی سے شادی پہ راضی ہو گئے ہوں جو دیکھ نہیں سکتی ہو، جو بول نہیں سکتی ہو، جس کے ہاتھ صحیح نہ ہو، جس کے پیر صحیح نہ ہو۔ عزیزان محترم، ایسا تقوی جن کے باپ کا ہو اور جن کی ماں کی شان یہ ہو، نہ آنکھوں کا کبھی غلط استعمال کیا ہو، نہ کانوں کا کبھی غلط استعمال کیا ہو، نہ زبان کا کبھی غلط استعمال کیا ہو، نہ ہاتھ اور پیر کا کبھی غلط استعمال کیا ہو۔ ہمیں کہہ لینے دو، ایسے باپ اور ایسی ماں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ غوث اعظم کے ماں باپ کی شان۔ اب غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ غوث اعظم پیدا ہوئے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں، رمضان کی پہلی تاریخ۔ اور پیدائش سے پہلے یہ ایک بات اور بتا دوں، تفریح الخاطر میں ہے کہ پیدائش سے پہلے سرکار ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آئے اور فرمایا ابو صالح تمہارے گھر جو بچہ آ رہا ہے وہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ ابو صالح جو شان میری نبیوں کے درمیان ہے وہ شان اس کی اولیاء کے درمیان ہوگی، وہ شان اس کی اولیاء کے درمیان ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں اور بشارت کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں جن کے آنے کی خبر رسول اللہ دیں وہ آنے والا کتنی شان والا ہوگا، وہ آنے والا کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ ارے ہم یہ جو غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کرنا بھی رسول اللہ کا طریقہ ہو جائے گا، کیونکہ سرکار نے خواب میں آ کر غوث اعظم کے بارے میں بتایا نا، غوث اعظم کے بارے میں بشارت دی، ایسا ایسا ایسا، تو پتا چلا غوث پاک کا ذکر کرنا یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، غوث پاک سے محبت کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ شان غوث اعظم کی، یہ مقام غوث اعظم کا۔ اور اس کے بعد غوث اعظم جب پیدا ہوئے، سمجھ لیجئے چاروں طرف خوشی خوشی۔ ہمارے یہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے مٹھائی بانٹتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، اس رات جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے، جس ماں کے گھر ڈلیوری ہوئی، اللہ نے غوث اعظم کے صدقے سے ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا۔ ہمارے یہاں بیٹا ہو ہم مٹھائیاں بانٹیں، ہم لڈو بانٹیں، غوث اعظم کی پیدائش پر اللہ بیٹے بانٹا، اور نہ صرف بیٹے بانٹے، ارے جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے غوث
پاک کے صدقے سے سب کو ولی بھی بنا دیا. رب ان کی پیدائش پر بیٹے بانٹ رہا ہے, رب ان کی پیدائش پر ولایت بانٹ رہا ہے. یہ شان غوث اعظم کی, یہ مقام غوث اعظم کا. پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. ایک بات اور سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی. جب غوث اعظم پیدا ہوئے کون سا دن تھا؟ رمضان کا پہلی تاریخ تھی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابوں میں ہے نصرت الخاطر الفاتح, قلائد الجواہر, باجت الاسرار, غوث پاک کی جو سیرت پر کتاب ہے اس میں ہے کیا ہے کہ غوث پاک نے کبھی بھی روزے کی حالت میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. نہیں, مشہور ہو گیا تھا کہ ابو صالح کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ابھی سے روزے رکھتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ, جو غوث اپنی پیدائش کے پہلے دن سے روزوں کا اہتمام کریں, روزہ رکھیں, وہ غوث جب اپنی جوانی میں پہنچے ہوں گے تب روزوں کا کیسا اہتمام کیا ہوگا. جب وہ اپنی بزرگی پہ پہنچے ہوں گے تب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے روزے رکھے ہوں گے. ارے غوث پاک نے ایسے روزے رکھے, ایسے روزے رکھے, ایسے روزے رکھے کہ رب فرما رہا ہے عبد القادر تجھے میری قسم کچھ کھا تو لے. ارے جی لگا کر بولو. غوث پاک کا علماء بیان کرتے ہیں نام بھی وہی لیتا ہے جس کی اجازت غوث پاک کی طرف سے ہوتی ہے. بولیے مل کر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. عزیزان محترم, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب فرما رہا ہے عبد القادر تجھے میری قسم کچھ کھا تو لے, تجھے میری قسم کچھ پی تو لے, تجھے میری قسم کچھ کھا لے, کچھ پی لے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ چاہنے والا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یہ غوث پاک کے تقوی کی شان. تو جب ہم غلام غوث ہیں تو ہمیں بھی تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے نا. اور پھر جب پورا سال گزر گیا, اگلا سال جب آیا روزوں کو لوگ دیکھنے, رمضان کا چاند دیکھنا شروع کر دیے, چاند دکھا نہیں. لوگوں نے سوچا کہ چاند اپنے کو تو نظر آیا نہیں, ایسا کریں گے سحری کر لیں گے اور صبح ابو صالح کے گھر چلیں گے, ان کے بچے کو دیکھیں گے عبد القادر کو, اگر انہوں نے دودھ پی لیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ روزہ نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, چاند نہیں ہوا, کوئی دقت نہیں. اور اگر دودھ نہیں پیا تو ہم سمجھ لیں کہ چاند ہمیں نظر نہیں آیا, چاند ہو چکا ہے, رمضان شروع ہو چکا ہے, سحری ہم کیے ہوئے رہیں گے, ہم روزے کی نیت کر لیں گے. پلان کے مطابق پہنچ گئے, غوث پاک نے دودھ نہیں پیا. عزیزان محترم, سب نے روزے کی نیت کر لی, چاند ہو گیا, دکھا نہیں. اب مجھے کہہ لینے دو, میں یہاں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس چاند کو جیلان کے لوگ نہ دیکھ سکے, جس چاند کو جیلان کے اطراف کے لوگ نہ دیکھ سکے, غوث اعظم نے اس چاند کو پیدائش کے پہلے نہیں دیکھ لیا اور اس چاند کو 1 سال کے بعد پھر دیکھ لیا اور روزوں کا اہتمام شروع کر دیا. مجھے کہنے میں لوگ جو غوث پیدائش کے پہلے دن چاند کو دیکھ لیں, وہ غوث بغداد شریف سے آج یہ موتی مسجد کے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے ہیں. ارے غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. جو غوث پوری دنیا کو ایسے دیکھیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو, ان غوث اعظم سے موتی مسجد چھپ سکتی ہے,
یہ گوالیئر چھپ سکتا ہے، یہ گلباغ کا علاقہ چھپ سکتا ہے، یہ غوث اعظم کے دیوانے چھپ سکتے ہیں، نہیں چھپ سکتے۔ تو اس لیے آؤ غوث اعظم کے محبت میں ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے بلند آواز سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے وہ سنت